اس میں سے 17 کروڑ ووٹ صرف اسے آئے بس، باقی سب لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن حکومت بن گئی 17 کروڑ ووٹوں سے، اور مسلمانوں کی جو بالغ تعداد ہے وہ 18 کروڑ، 18 کروڑ مسلمان ہیں، 17 کروڑ اگر ووٹ مل جائیں گے تو آدمی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، 17 کروڑ مل جائیں ووٹ تو آدمی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، مسلمان 18 کروڑ ہیں، اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور مسلمان ووٹ کا صحیح استعمال کریں تو اپنا پرائم منسٹر خود چن سکتے ہیں، اور وہ جو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جمہوری ملک میں ہم پرائم منسٹر مسلمان کو نہیں بنائیں گے، ہم مسلمان کو نہیں بنائیں گے جمہوری ملک میں پرائم منسٹر، سیکولر آدمی کو بنائیں گے جو مسلمانوں کا بھی خیر خواہ ہو اور غیر مسلموں کا بھی خیر خواہ ہو، ملک میں بسنے والے ہر باشندے کا، ہر مذہب والے کا خیر خواہ ہو، اسے پرائم منسٹر بنائیں گے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو اتحاد کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ ایک کتے کو پتھر ماریں، کتا بڑا جانور ہے، اسے پتھر ماریں گے تو چھوٹے پتھر کو دیکھ کے کتا ڈر کے بھاگ جائے گا، لیکن اگر وہی چھوٹا پتھر اگر آپ شہد کے چھتے کو ماریں، وہی چھوٹا پتھر اگر آپ شہد کے چھتے کو ماریں تو پھر شہد کے چھتے کی مکھیاں آپ کو بھگائیں گی۔ بتاؤ کتا بڑا ہے یا مکھیاں بڑی ہیں؟ کتا بڑا ہے، 10 کتے کھڑے ہیں، ایک پتھر مارو 10 کتے بھاگ جائیں گے، لیکن شہد کے چھتے پہ ایک پتھر مارو وہ سارے شہد کی مکھیاں تمہیں بھگائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کتوں میں اتحاد نہیں تھا، ان مکھیوں میں اتحاد ہے، ان کا متحد ہونا تمہیں بھگا رہا ہے، اور ان کا بڑھ جانا خود ان کو بھگا رہا ہے، اور مسلمان 18 کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن متحد نہیں ہے۔ کوئی بولے گا فلاں پارٹی کو ڈالو، کوئی بولے گا فلاں پارٹی کو ڈالو، ووٹ تقسیم کرنے کی چکر میں رہیں گے، اس پارٹی سے بھی مسلمان کھڑ رہا ہے، اس پارٹی سے بھی مسلمان کھڑ رہا ہے، اس پارٹی سے بھی مسلمان کھڑ رہا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے مجھے ووٹ ڈالو، مجھے ووٹ ڈالو، اس طرح خیرات جیسے بانٹتے ہیں ویسے ووٹ بانٹیں گے، اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کے جیسے خیر ٹھیک دیتے ہیں ویسے ووٹ تھوڑا اسے دیے، تھوڑا اسے دیے، تھوڑا اسے دیے، اور ادھر سے مسلمانوں کی دشمن طاقتیں یہ کہیں گے ہم لوگوں کو ووٹ ڈالو، ایک ہی کو کھڑا کریں گے، اپنی طرف سے صرف ایک کو کھڑا کریں گے، ادھر سے 3 پارٹیاں آئیں گی، تینوں میں مسلمان رہیں گے، ادھر ووٹ تقسیم ہو جائے گا، ادھر ایک آدمی کو پورے ووٹ مل جائیں گے، ادھر یہ جیت جائے گا، یہ ہم منہ کھول کے کھڑے رہیں گے۔ ایسی حماقت ہے، جب معلوم ہے کہ بھئی جیتنا ایک ہی کو ہے، ایک پارٹی آگے آئے گی، سب تو حکومت پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، سب کی تو حکومت نہیں آ سکتی، پھر بھی کیسی پاگل پنے کی بات ہے کہ ادھر سے بھی کھڑ رہے، ادھر سے بھی کھڑ رہے، ادھر سے بھی کھڑ رہے، اس کو بھی ڈال رہے، اس کو بھی ڈال رہے، اس کو بھی ڈال رہے، ایسا معلوم ہو رہا یعنی نہیں ڈالے تو کیا سمجھ جاتے کہ بیچارے ہمارے داماد ہیں، کیا ہوتا کہ ہمارے سالے صاحب ہیں، نہیں ڈالے تو کیا سمجھتے کہ کوئی سیاست کا لیڈر اور کوئی پارٹی نہ آپ کے داماد ہے نہ آپ کا سالہ ہے، کوئی آپ کا خیر کا نہیں ہے، اور کسی سیاسی پارٹی کا نام لینا ہم مناسب نہیں سمجھتے، اور کون سی بھی پارٹی ہو، ایک گاڑی کے 2 بیل جیسے رہتے نا، بیل گاڑی کے، یہ 2 پارٹیاں جو حکومت میں چل رہی ہیں ہندوستان میں چل رہی ہیں، وہ ایک گاڑی کے 2 بیل ہیں، کبھی وہ بیل آگے ہو رہا ہے کبھی یہ بیل آگے ہو رہا ہے، باقی کوئی بیل تمہارے حق میں خیر کا نہیں ہے، تمہارا بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں یوز کرنا چاہتے ہیں، بس تم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی عقل مندی یہ ہو کہ ووٹ کو بٹنے سے بچائے، تقسیم ہونے سے بچائے، اور پارلیمنٹ میں اور اصل سینٹرل حکومت جہاں پر ہندوستان کے سارے قوانین نافذ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی متشدد اور ظالم فرقے کو حکومت نہیں آئے گی، وہاں پر سیکولر آدمی کی حکومت آئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، دھیان سے سن لو، مسلمانوں کی دشمن طاقتیں جو اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے پریشان کر رہی ہیں، ان کا منصوبہ ہے 2019 میں اگر ان کی سیاست پھر دوبارہ آ گئی، ان کے سیاست آنے کے لیے 4 مرحلوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لوک سبھا میں اگر ان کے 350 سیٹیں آ گئے اور راجیہ سبھا میں وہ اکثریت سے کامیاب ہو گئے، اور پھر دنیا اس ہندوستان کی اکثر ریاستوں میں ان کی اگر حکومت آ گئی تو پھر صدر جمہوریہ جو اس وقت آج کل وہ آسٹریلیا میں چنکھا رہے ہیں، وہ اگر ان کی دستخط اگر سائن آ گئی تو پھر یہ 4 مرحلوں سے پاس ہو گیا، تو پھر 2019 کا پروگرام یہ ہے کہ جتنے شہر ہندوستان میں مسلمانوں کے نام سے رکھے گئے وہ سب غیروں کے نام سے بدلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کئی شہروں کے نام بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا جو مسلم پرسنل لا، فنڈامنٹل رائٹ جو انہیں
بنیادی حقوق کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی مسجد آرام سے بنا سکتے ہیں، مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے نکاح کے طلاق کے معاملے ہم اسلام کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں، ہم جہاں چاہے پراپرٹی جو چاہے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، ہم اپنا قبرستان بنا سکتے ہیں. کہ جتنے بھی بنیادی چیزیں اسلام کے تحت میں آتی ہیں وہ ساری بنیادی چیزوں کو ختم کرنے کی پلاننگ ہے. نکاح مسجدوں میں نہیں ہوگا، مندروں میں آنکھ کا پھیرا لیا جائے گا. وراثت میں تمہاری وراثت اسلام کے طریقے کے نہیں بلکہ ہندو مذہب کے طریقے پہ کی جائے گی. نکاح میں شریعت میں نکاح کی جو حیثیت ہے اسے ختم کر کے آدمی نکاح کو ختم کر دے، بھائی فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہے اور ایک آدمی دسیوں سے تعلقات رکھے، زنا کرے، کچھ بھی ہو جائے، مرد سے نکاح کرے، عورت سے نکاح کرے، مدرسوں پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی. یہ ساری پلاننگ کے ساتھ دشمن چل رہا ہے اور اسے گزرنا پڑتا ہے ان 4 مرحلوں سے. لوک سبھا میں اگر اس کی سیٹیں 230 350 آ گئی تو سمجھ لو معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. باقی سارے اس کے قبضے میں فی الوقت موجود ہیں. اس واسطے بزرگوں اب تو جاگو، خواب خرگوش سے اب تو بیدار ہو جاؤ. اب مت سمجھو کہ یہ اس سے کیا لینا دینا، اللہ پہ بھروسہ کریں گے. ایک بزرگ بیان کرنے کے لیے آئے، بزرگ کا بیان سننے کے لیے بکریاں چرانے والے صاحب بھی بکریاں جنگل میں چھوڑ کے دوڑتے ہوئے آ گئے، بیان میں سامنے بیٹھے، جان پہچان کی. بزرگ پوچھے بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ بندہ بولا جنگل میں ہے. جنگل میں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آیا ہوں. بزرگ بولے جنگل میں جو شیر چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ گھوم رہا ہے. جب اس کا بھروسہ اور بکریوں کو تیرا بھروسہ مل گیا تو بکریاں سب غائب ہو جائیں گی. تو اللہ کے بھروسے پہ رہ کے آدمی ووٹ اگر نہیں ڈالے گا تو اپنے ہاتھ سے بھی اللہ کا خود حکم یہ ہے کہ بھئی ہم تم کو بلا رہے گواہی دینے کے لیے، آ کے گواہی دو. اس وقت بولے نہیں اللہ پہ بھروسہ کر رہے، یہ تو خود اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں گے. اور کو شراب کی بوتل کی خاطر، 1000 روپے کی نوٹ کی خاطر، اپنے نالا اور گندی چیز صاف کرنے کے خاطر اور کو مت بیچو. اور تمہارا ضمیر ہے، اور تمہارا مذہب ہے، اور تمہارا اسلام کا اہم قانون ہے. اپنے قانون کا سودا کرنا گویا کہ اپنی بیوی کا سودا کرنا، اسلامی حکم کا سودا کرنا اپنی بیٹی کا سودا کرنے کے برابر ہے. رشوت لینا، سود کھانے کا جو گناہ ہے، عورت پر اجرت لے کر پیسہ لے کر ووٹ ڈالنے کا بھی وہی گناہ ہے. 1000 روپے کی خاطر اپنے 5 سال کی زندگی کا سودا کر رہا ہے. اس 5 سال میں جتنی مسلمان بچیوں کے ساتھ بلاکار ہوگا، اس بیچنے والے کو اس کا گناہ ہوگا، غلط ووٹ ڈالنے والے کو اس کا گناہ ہوگا. جتنے حافظوں کو مارا گیا، جتنے علماء کو قید کیا گیا، جتنی مسجدوں پہ تالے لگے، ان سب گناہوں کی سزا اور گناہ اس آدمی کو بھی برابر ملے گا جس نے ظالم کو ووٹ دیا یا اپنے ووٹ کو بیچا ہے. اور کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا ہے. چند پیسوں کے خاطر مسلمان ووٹ بیچ دیتا ہے، رشتہ داری میں ووٹ بیچ دیتا ہے، رعایت میں ووٹ بیچ دیتا ہے. عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم پردے کی رعایت کرتے ہوئے پورے برقعے کے ساتھ نکل کے ووٹ ڈالو. بیماروں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بیماری اگر شدید نہیں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، تھوڑی 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو کے آگے ووٹ ڈال کے جاؤ. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی